بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ہشتم۔ آج ہم آپ کی آئینہ اردو کا صفحہ نمبر 174 پہ جو ٹاپک ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ یہ رسیدوں کے متعلق ہے، یونٹ نمبر 22واں سبق ہے، اور یہ آپ کے امتحانات میں رسیدوں کے عنوان سے ایک سوال ہوتا ہے۔ کسی چیز کی خریداری کے لیے رسید لکھی جاتی ہے، اس کی میں آپ کو تعریف پڑھ کے بتاتی ہوں تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ رقم کی وصولی کا ثبوت، وصول کرنا، واپس لینا، مطلب رقم لین دین کے معاملات میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کی آپ تعریف دیکھیں۔ خرید و فروخت کے دوران رقم کی ادائیگی اور وصولی کی سند یا ثبوت کے طور پر مختلف قسم کی دستاویزات تحریر کی جاتی ہیں۔ دستاویز کی جمع ہے، مطلب کسی کاغذ پہ جب ہم کوئی تحریر لکھتے ہیں تو اس کو دستاویز کہتے ہیں ثبوت کے طور پر۔ اور ادائیگی ادا کرنا، وصول کرنا، ایک رقم دینا اور لینا۔ خرید و فروخت کے معاملے میں جب ہم کرتے ہیں لین دین تو اس کو جب لکھ لیتے ہیں تحریر میں تو اس کو رسیدات یا رسیدیں کہتے ہیں۔ جیسے آپ کسی جنرل اسٹور سے سامان خریدتے ہیں یا میڈیکل اسٹور سے دوائیاں خریدتے ہیں تو اس کی آپ کو قیمت لکھ کے دے دی جاتی ہے تو وہ آپ کی رسید کہلاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں گائے، بیل، بھینس، گھوڑا یا روزمرہ کی ضروریات زندگی کی اشیاء خریدتے وقت رقم کی وصولی کے ثبوت کے طور پر سادہ کاغذ کی تحریر کو رسید کہتے ہیں۔ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب بھی ہم کوئی چیز خریدتے ہیں یا فروخت کرتے ہیں تو اس کی رقم کی ادا کرنا یا واپس لینا، وصول کرنا، اس سلسلے میں جو ہم تحریر لکھ لیتے ہیں اس کو رسید کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی اب سائیکل بیچنے کے متعلق رسید کا معاملہ ہے، تو یہ آپ دیکھیے، رسید بابت وصولی قیمت سائیکل، اس کو لکھنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب پر کہ یہ کس طریقے سے لکھی ہوئی ہے۔ جیسے ہماری خط لکھنے کا، درخواست لکھنے کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے رسید لکھنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے پہلے اوپر عنوان لکھا جاتا ہے، جیسے یہ لکھا ہوا ہے رسید بابت وصولی قیمت سائیکل۔ پھر ہے باعث تحریر آن کا، یعنی یہ تحریر جو لکھی جا رہی ہے وہ کس لیے لکھی جا رہی ہے، تو مبلغ 2000 روپے، نصف جن کے مبلغ 1000 روپے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ جتنی رقم ہم کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں تو اس کا نصف ہم نے ضرور ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ نصف یعنی آدھا، کہ مبلغ 2000 روپے، نصف جن کے مبلغ 1000 روپے ہوتے ہیں۔ بابت قیمت سائیکل ایگل سیکنڈ ہینڈ، یعنی نیو نہیں ہے، سیکنڈ ہینڈ ہے۔ نمبری، اس کا نمبر ہے 8003751۔ اذاں مسمی اصغر علی ولد حاجی قربان علی، ساکن محلہ نبی پارک، راوی روڈ، لاہور سے نقد وصول پا کر رسید لکھ دی ہے تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ سائیکل وہ چیز جس کی قیمت ہے، اس کا نام، اس کی حالت، اس کا نمبر، اور پھر اس شخص کا نام اور پتہ لکھنا ہے جس سے حاصل کی ہے۔ اصغر علی ولد حاجی قربان علی، ساکن کا مطلب ہے رہنے والا، جو اس کا محلہ ہے، محلہ نبی پارک، راوی روڈ، لاہور، یہ اس کا پورا ایڈریس لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد العبد، جیسے کہ آپ اپنی درخواست میں العرض یا العارض لکھتے ہیں، اس میں العبد لکھا جاتا ہے اور پھر اس کے نیچے اس شخص کا نام لکھا جاتا ہے جو کہ یہ وصول کر رہا ہے۔ کوئی بھی فرضی نام آپ لکھ سکتے ہیں، محمد ساجد ولد غلام نبی خان، توحید بازار، راوی روڈ، لاہور، یہ اس کا پہلے نام ولدیت، پھر اس کا ایڈریس، پتہ، اور پھر اس کے بعد تاریخ لکھنے کا آپ دیکھیں وہی طریقہ ہے جیسے ہم عموماً لکھتے ہیں، پہلے تاریخ لکھ کے پھر اردو میں مہینے کا نام لکھیں گے اور پھر اس کے بعد سال لکھ دیں گے۔ اس عبد کے نیچے اس شخص کا نام پتہ ہوگا، جبکہ اس کے ساتھ 2 گواہوں کے بھی نام ہوں گے تاکہ یہ سند رہے۔ گواہ شد، پہلا گواہ ہے محمد بشیر، جنرل مرچنٹ، توحید بازار، لاہور، جو اس کا نام کے ساتھ پتہ بھی لکھا ہوا ہے۔ پھر دوسرا گواہ محمد منیر کلرک، محکمہ اوقاف، لاہور۔ اس کے عبد کے ساتھ
ضروری طور پر 2 گواہوں کے نام بھی لکھنے ہیں۔ یہ نمونے کے طور پر ایک سائیکل کی وصولی کی رسید ہے۔ پہلے آپ نے اس کی تعریف یاد کرنی ہے اور پھر اس کو لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے، اور پھر اس کے بعد کوئی سی ایک رسید آپ نے لکھنے کی کوشش کرنی ہے جس میں سے آپ یہ سائیکل والی دوبارہ چاہے لکھ لیں یا پھر رسید بابت وصولی رقم ایک لکھ کے اس کی پریکٹس کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔